دیکھیں قرآن جو ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ایک واحد کتاب ہے، اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوتے ہیں قرآن میں، ہم لوگ ہمیشہ نماز پڑھ کر سرسری سی نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اکثریت میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں کہ وہ نماز کے لیے نہیں آتے، اور اکثر اوقات لوگ جو ہے وہ نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ کلمہ پڑھا ہے اللہ کا، اللہ کو واحد اللہ شریک مانتے ہیں، حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، عید تمام کیے ہوئے ہیں، معاملات تمام کیے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی نماز کے لیے اس کی جو مین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے کاروبار کے اندر، آپ کی ہر چیز کے اندر جو ہے کہ لوگوں نے ملاوٹ کرنا شروع کر دیا، اور انہوں نے اپنا معیار، اپنا سب کچھ جو ہے کہ وہ پیسے کو ہی بنا لیا، پیسے کو ہی سمجھ لیا۔ تو پیسہ جو ہے کہ جب آپ پیسے میں کاروبار میں اگر آپ شریعت کے تقاضے کے مطابق کاروبار نہیں کرتے نا، تو پھر آٹومیٹکلی اس کے اندر ملاوٹ ہوتی ہے۔ جب آپ ملاوٹ کریں گے تو آپ کی روح نے کام کرنا چھوڑ دینا، جب آپ کی روح کام کرنا چھوڑ دے گی، آٹومیٹکلی نہ آپ نماز پڑھ سکیں گے، نہ آپ کو سبق کی توفیق ہوگی، نہ آپ کو کسی اور کام کی توفیق ہوگی۔ تو میں ایک بات یہ ضرور آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب آپ اپنی تمام معاملات کو ٹھیک کر لیں گے، اور ہر چیز کے اندر جو ہے سوجھ اور سمجھ اور سوچ اور سمجھ کے ساتھ کاروبار کریں گے، آپ کے مائنڈ میں یہ چیز ہوگی کہ میں یہ جو کام کاروبار کر رہا ہوں اس میں نے کوئی ملاوٹ نہیں کرنی، کیونکہ یہ میرا مسلمان بھائی کھائے گا، اگر کوئی بھی کھائے تو میں نے یہ معیار اس کو اس لیے بہتر بنانا ہے کہ مجھے میرے اللہ نے اس چیز سے منع کیا ہے، میری شریعت جو ہے کہ مجھے اس چیز کا جو ہے کہ اس چیز سے منع کرتی ہے کہ میں نے کسی چیز میں ملاوٹ نہیں کرنی۔ آج دنیا میں ہر انسان جو ہے کہ پیسہ کمانے کی وجہ سے اس کے مائنڈ میں یہ چیز بیٹھ چکی ہے، وہ یہ سمجھ چکا ہے، اس کے مائنڈ میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں میں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں، کیونکہ میرے پاس مال تو آ رہا ہے، میرے پاس پیسہ تو آ رہا ہے۔ آپ مجھے یہ بات ضرور بتائیں، یہ بات ضرور سوچیں، اس بارے میں فوکس کریں کہ آپ نے کتنا عرصہ آخر اس دنیا میں رہنا ہے۔ 3000 سال بھی لوگوں کی زندگی تھی، ہزاروں سال لوگوں کی زندگی ہونے کے باوجود بھی پھر بھی آخر موت ہی ہے، ہم نے بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ کوئی بندہ بھی اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا، ہمیشہ کی نہیں ہے، ہر انسان اس دنیا میں آیا ہے، آنے کے بعد اس نے جانا ہے، اور جانے کے بعد ایسے نہیں چلا جائے گا، جانے کے بعد مالک پوچھیں گے کہ میں نے کسی کام سے بھیجا تھا، پیدا کیا تھا تمہیں احسن انداز میں، تو تم نے کیا کام کیا؟ تمہیں تو میں نے بڑا خوبصورت بنایا، تمہیں میں نے آنکھیں دی، کان دیے، سوج دی، سمجھ دیے، جب تمہیں گرمی لگتی تھی تو پنکھا چلا لیتے تھے، جب تمہیں زیادہ گرمی لگتی تھی، جب آپ کو میں وسائل دیتا ہوں آپ اے سی چلا لیتے ہو، جب آپ کو دھوپ لگتی ہے میں نے آپ کو درخت دیے، آپ سائے کے نیچے بیٹھ جاتے ہو، جب آپ کو سردیوں میں آپ کو ٹھنڈ لگتی ہے تو میں نے ان درختوں کے پتے گرا دیے ہیں، آپ دھوپ لیتے ہو۔ میں نے تو آپ کو اتنا کچھ دیا، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کوئی کام کیا یا نہیں کیا؟ آپ نے کیوں اپنی زندگی کو اس طرح سے بیکار طریقے سے گزار کے آگے؟ وہ کافر جو ہیں کہ وہ مسلمانوں کے اوپر ہیوی ہو گئے ہیں، دین جو ہے کہ وہ لوگ اس کو روند رہے ہیں، اس کی جو ہے نا کہ وہ عزت نہیں ہو رہی جس طرح سے ہونی چاہیے تھی۔ پھر آپ دین کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ آپ دین کو آپ نے عزت کیوں نہیں دلوائی؟ یعنی کہ آپ نے وہ رول ادا کیوں نہیں کیا کہ جس وجہ سے جو ہے کہ دین سر بلند ہوتا؟ یعنی کہ آپ کے پارلیمنٹیرین، آپ کے پارلیمنٹ میں، آپ کے اداروں میں، آپ کے عدالتوں میں، آپ کی ہر جگہ پہ جو ہے کہ وہ دین کا نفاذ ہوتا، ہر جگہ دین بولتا، یعنی کہ کوئی بھی کام اگر کوئی بندہ کسی سے کرتا کہتا تو قرآن سے فیصلے ہوتے، پہلے قرآن سے فیصلے ہوتے رہے ہیں، تو یہ جو نظام تھا، ظاہری بات ہے خلافت قائم ہوئی تھی، جب یہ خلافت تھی تو قرآن کا نظام تھا۔ اب جب جمہوری نظام آیا تو خلافت کا قانون، خلافت کا جو قرآن کا جو ہے بیچ میں سے جو یعنی کہ قرآن کو آپ اگر سوچ سمجھ کر پڑھتے ہیں، پڑھ کے اس سے فیصلہ کرتے ہیں، لوگوں نے اس سے فیصلہ لینا چھوڑ دیا، اس لیے اس پہ جو ہے نا کہ آج ہم زوال پذیر ہیں۔ میری پھر بھی تمام سے ریکویسٹ ہے، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اپنی تمام تر غلطیوں کی، کوتاہیوں کی، اور میں نے بھی توبہ کی ہے کہ میں آگے انشاءاللہ تعالیٰ اپنی زندگی شریعت کے تقاضے کے مطابق گزاروں گا، دین و متین کے ساتھ چلنے کی پوری کوشش کروں گا، اللہ تعالیٰ مجھے اس کی توفیق دے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام کو اس چیز کی توفیق دے تاکہ ہم تمام احباب دین و متین کے ساتھ چلیں۔ جزاک اللہ خیر۔ پھر کلپ لمبا ہو جاتا ہے کیونکہ آپ لوگ پاس ٹائم نہیں ہے، بہت بزی ہوتے ہیں آپ لوگ، پھر آپ سن نہیں پائیں گے، جب آپ سنیں گے نہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ سو جزاک اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ کو سچ بیان کرنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام۔